پاکستان میں عام انتخابات میں صرف چند دن باقی بچے ہیں اور سیاسی جماعتیں انتخابی مہم میں مصروف ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے آج حیدرآباد میں عوامی جلسے کا انعقاد کیا۔ جلسے سے پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے خطاب کیا، جبکہ دیگر لیڈران بھی جلسے سے خطاب کر رہے ہیں۔ رحیم یار خاں میں پیپلز پارٹی کے تحت عوامی اجتماع منعقد ہوا، جس میں پارٹی رہنما آصفہ بھٹو زرداری سمیت دیگر رہنماؤں نے خطاب کیا۔ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے لاہور میں پریس کانفرنس کی ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ کرپشن میں کمی کا کریڈٹ 13 جماعتوں کو جاتا ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ 2018 میں بدترین دھاندلی اور جادو منتر سے حکومت آئی، لیکن اس بار انتخابی مہم کے نتیجے میں عوام بیلٹ باکس کے ذریعے فیصلہ کریں گے۔ کرک میں جیل چوک پر جمعیت علماء اسلام کے تحت جلسہ ہوا، جس سے مولانا فضل الرحمان نے خطاب کیا۔ میرپور خاص میں MQM کے جلسے سے پارٹی رہنما خالد مقبول صدیقی سمیت MQM کے دیگر رہنماؤں نے خطاب کیا۔ کوئٹہ میں قانون نافذ کرنے والے اداروں نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ دہشت گرد انتخابات کے دوران عوامی اجتماعات کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر کوئٹہ نے اس سلسلے میں انتخابات میں حصہ لینے والے امیدواروں کو مراسلے جاری کر دیے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر نے سیکیورٹی خدشات پر امیدواروں کو عوامی اجتماعات سے گریز کرنے کی ہدایت کی ہے۔ سیکیورٹی ایڈوائزری کوئٹہ سے قومی اور صوبائی اسمبلی کی نشستوں پر انتخاب لڑنے والے امیدواروں کو جاری کی گئی ہے، جس میں امیدواروں کو خاص طور پر 4 سے 6 فروری تک غیر ضروری آمد و رفت اور عوامی اجتماعات سے گریز کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ مشرقی شام میں کونیکو امریکی فوجی اڈے کو راکٹ حملوں کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ بعض ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ کونیکو گیس فیلڈ میں واقع امریکی فوجی اڈے پر عراق کی اسلامی استقامت نے حملہ کیا ہے۔ عراق کی اسلامی استقامت سنیچر کی صبح سے اب تک عراق میں عین الاسد اور حریر امریکی فوجی چھاؤنیوں اور شام کے اندر خراب الجیر اور کونیکو فوجی اڈوں کو حملوں کا نشانہ بنا چکی ہے۔ عراقی استقامت کے یہ حملے امریکی جارحیتوں کے جواب میں انجام پائے ہیں۔ امریکہ اپنے اور اپنے اتحادیوں کے مفادات کے لیے برسوں سے مغربی ایشیا کے علاقے میں اپنے فوجیوں تعینات کیے ہوئے ہے، جس کے باعث پورا علاقہ بدامنی اور عدم استحکام کا شکار ہے اور وہ اس حساس علاقے میں جارحانہ اقدامات کرتا رہتا ہے۔ صہیونی فوج نے ایک بار پھر غزہ پر شدید بمباری کی ہے، جس میں متعدد بچے شہید ہو گئے۔ فلسطینی نیوز ایجنسی سما کی رپورٹ کے مطابق جنوب مشرقی رفح میں ایک نرسری اسکول میں پناہ لیے ہوئے فلسطینیوں پر صہیونی حکومت کی بمباری میں متعدد بچے شہید و زخمی ہو گئے۔ رفح پارس کے اطراف میں بھی صہیونی حکومت کی گولہ باری کے نتیجے میں کئی فلسطینی شہید اور زخمی ہوئے ہیں۔ صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے جنوبی شہر رفح کے السلام محلے پر بمباری کی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے اندر صہیونی حکومت کے جنگی طیارے شہر خان یونس کے کئی علاقوں پر بمباری کر چکے ہیں، جس کے نتیجے میں متعدد فلسطینی شہید اور زخمی ہوئے ہیں۔ صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے غزہ کے مرکزی علاقے النصیرات کیمپ پر بھی شدید ہوائی حملے کیے ہیں۔ غزہ پر صہیونی فوج کے پچھلے 4 مہینے سے جاری وحشیانہ حملوں اور بمباریوں میں 27,000 سے زائد فلسطینی شہید اور زخمی ہو چکے ہیں، جن میں بیشتر تعداد خواتین اور بچوں کی ہے۔ غاصب صہیونی فوج نے غزہ میں اپنے ایک اور افسر کی ہلاکت کا اعتراف کیا ہے۔ المیادین ٹی وی چینل کی رپورٹ کے مطابق صہیونی فوج نے اعلان کیا ہے کہ غزہ کے جنوب میں اسرائیلی فوجیوں اور فلسطینیوں کے درمیان ہونے والی ایک جھڑپ میں اس کا ایک اور افسر ہلاک ہو گیا۔ اس اعلان کے مطابق اسرائیل کے اس فوجی افسر کا تعلق ہرل بریگیڈ سے تھا۔ صہیونی فوج نے چند روز قبل بھی ایک جھڑپ میں اسرائیل کے 3 فوجیوں کی ہلاکت اور 5 دیگر کے زخمی ہونے کا اعتراف کیا تھا۔ غاصب صہیونی حکومت اب تک جنگ غزہ میں اپنے 560 سے زائد فوجیوں
اور فوجی افسروں کی ہلاکت کا اعتراف کر چکی ہے۔ آپریشن طوفان الاقصی اور اس کے بعد غزہ کی زمینی جنگ میں بڑی تعداد میں صہیونی فوجی مارے گئے ہیں، لیکن صہیونی حکومت اپنے فوجیوں کی ہلاکت کی خبریں سینسر کرتی ہے۔ بعض سینئر صہیونی فوجی افسروں اور کمانڈروں نے فلسطینیوں کے لیے اقوام متحدہ کی امدادی ایجنسی آنروا پر حملے بند کیے جانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ صہیونی حکومت کے ٹی وی چینل 12 نے رپورٹ دی ہے کہ کچھ سینئر صہیونی فوجی افسروں نے اسرائیلی فوج کے چیف آف آرمی اسٹاف کو نصیحت کی ہے کہ فی الحال آنروا پر حملوں کا سلسلہ روک دیا جائے۔ صہیونی حکام نے تاکید کے ساتھ کہا ہے کہ صہیونی حکومت نے آنروا کے بارے میں جو اطلاعات دی ہیں ان میں تضاد پایا جاتا ہے۔ صہیونی حکومت نے ابھی حال ہی میں آنروا کے کارکنوں پر طوفان الاقصی آپریشن میں شامل ہونے کا الزام لگایا ہے۔ گزشتہ ہفتے اقوام متحدہ کے ایک سینئر عہدیدار نے اعلان کیا کہ ان افراد کے بارے میں تحقیقات شروع ہو گئی ہیں۔ امریکہ کی پیروی کرتے ہوئے کئی یورپی ممالک نے بھی غزہ کے عوام کے لیے سب سے اہم اور بنیادی امدادی ایجنسی آنروا کو دی جانے والی امداد روک دی ہے۔ مقبوضہ فلسطین میں صہیونی قیدیوں کی رہائی کے لیے ہونے والے احتجاجی مظاہرے نتنیاہو اور ان کی کابینہ کے لیے ایک ڈراؤنا خواب اور بحران کی شکل اختیار کر گئے ہیں۔ مقبوضہ فلسطین میں اسرائیلی قیدیوں کی رہائی کے لیے مظاہروں کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے صہیونی کالونیوں کے باشندوں نے حماس کے ساتھ سمجھوتے میں تیزی لانے کے لیے حکومت پر دباؤ بڑھانے کی غرض سے تل ابیب کے مرکز میں دھرنا دیا۔ یہ مظاہرے ایسے وقت میں ہوئے ہیں کہ جب صہیونی قیدیوں کی آزادی کے لیے طاقت کا استعمال اور غزہ کے مختلف علاقوں پر بمباری جیسے صہیونی حکومت کے اقدامات شکست سے دوچار ہو چکے ہیں۔ گزشتہ ہفتے بھی قیدیوں کے گھر والوں نے قیدیوں کے تبادلے، نتنیاہو کی حکومت تحلیل کیے جانے اور قبل از وقت انتخابات کرانے کے لیے تل ابیب میں اس وقت دھرنا دیا تھا جب صہیونی حکومت کی جنگی کابینہ غزہ میں جنگ بندی کے موضوع پر غور کرنے کے لیے اجلاس کر رہی تھی۔ اسرائیلی، امریکی، مصری اور قطری مذاکرات کاروں نے اس سے قبل حماس کی قید سے صہیونی فوجیوں کی آزادی اور جنگ بندی کے لیے ایک دائرہ کار طے کرنے پر اتفاق کر لیا تھا۔ تحریک حماس اور جہاد اسلامی نے تاکید کی ہے کہ صہیونی قیدیوں کی رہائی کے لیے مذاکرات اور جنگ بندی اسی وقت ممکن ہے جب صہیونی فوجی غزہ سے باہر نکل جائیں۔ 7 اکتوبر 2023 میں طوفان الاقصی آپریشن کے آغاز کے بعد سے پورے مقبوضہ فلسطین میں نتنیاہو کے خلاف احتجاجی مظاہرے شروع ہو گئے تھے جن کا سلسلہ اب تک جاری ہے۔ یمن کی حکمران جماعت تحریک انصار اللہ نے صنعاء اور دیگر شہروں پر امریکہ اور برطانیہ کے آج کے حملوں پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ غزہ کے مظلوم عوام کے خلاف جارحیت کے جواب میں غاصب صہیونی حکومت کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی۔ امریکہ اور برطانیہ نے اتوار کی صبح اپنے ایک مشترکہ بیان میں اعلان کیا ہے کہ یمن کے 13 علاقوں میں 36 اہداف کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ دارالحکومت صنعاء کے علاوہ حجہ، زمار اور البیضہ کے مختلف علاقے امریکہ اور برطانیہ کی جارحیت کا نشانہ بنے ہیں۔ امریکی جنگی طیاروں نے اسی طرح صوبہ تعز میں حیفا اور مقبنا کے علاقے البرا پر 11 بار بمباری کی۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق یمن کی تحریک انصار اللہ کے سیاسی دفتر کے رکن محمد البقیتی نے تاکید کی ہے کہ غزہ کے نہتے عوام کے خلاف جارحیت کا سلسلہ جب تک بند نہیں ہوگا یمن کی مسلح افواج کی کارروائیاں جاری رہیں گی۔ حزب اللہ لبنان نے جنوبی سرحد کے قریب واقع غاصب صہیونی حکومت کی فوجی چھاؤنی پر میزائل حملہ کیا ہے۔ المنار کی رپورٹ کے مطابق حزب اللہ لبنان نے اعلان کیا ہے کہ یہ حملہ صہیونی فوج کی برانید چھاؤنی پر کیا گیا۔ اس سے قبل بھی حزب اللہ لبنان نے جنوبی سرحد کے قریب الکوبرا کی پہاڑیوں پر واقع صہیونی فوجیوں کے اجتماع کے ایک مرکز کو نشانہ بنایا تھا۔ حزب اللہ لبنان نے اسی طرح اعلان کیا ہے کہ مقبوضہ فلسطین میں ایبون مناہم
صہیونی بستی پر حملہ کر کے غاصب صہیونیوں کو خاصا نقصان پہنچایا گیا۔ حزب اللہ نے مقبوضہ فلسطین میں یراون کے علاقے کو بھی نشانہ بنایا اور خاصا نقصان پہنچایا۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق حزب اللہ لبنان نے حالیہ دنوں اور غزہ کے نہتے عوام کو خاک و خون میں غلطاں کرنے اور فلسطینی عورتوں اور بچوں کا بہیمانہ قتل عام کیے جانے کے بعد مقبوضہ فلسطین کے مختلف علاقوں میں غاصب صہیونی حکومت کے فوجی ٹھکانوں اور جارح صہیونیوں پر حملوں کا سلسلہ شروع کیا، جس سے صہیونیوں میں شدید خوف و ہراس پھیل گیا۔ اس درمیان حزب اللہ لبنان کے نائب سربراہ نے صہیونی حکومت کی جانب سے لبنان پر حملے کی دھمکی کے جواب میں کہا ہے کہ لبنان کی اسلامی استقامت صہیونیوں کے ہر اقدام کا جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ حزب اللہ لبنان کے نائب سربراہ شیخ نعیم قاسم نے بیروت میں ایک پروگرام میں کہا کہ اسرائیلی حکام لبنان کے خلاف وسیع پیمانے پر زمینی کارروائی کا خواب نہ دیکھیں، کیونکہ حزب اللہ غاصبوں کے مقابلے میں استقامتی محاذ اور غزہ و لبنان کے عوام کی حمایت جاری رکھے گا۔ شیخ نعیم قاسم نے کہا کہ صہیونی حکام بخوبی جانتے ہیں کہ حزب اللہ جنگ کے لیے ہمیشہ تیار ہے، اور اگر وہ اپنی 5% جہادی یا فوجی صلاحیتیں سرو بھی کر چکی ہوگی، پھر بھی باقی ماندہ توانائیاں محفوظ رکھے گی اور اسے لبنان کے خلاف اسرائیلی جارحیت کا دائرہ بڑھنے پر استعمال کرے گی اور ایسا جواب دے گی جس کے بارے میں جارح صہیونی حکام سوچ بھی نہیں سکتے۔